قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل بات آئی تھی کہ یہ جو سورہ نوح ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ایک نمونہ یا اس کی سرگزشت کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے کس طرح کی کوششیں کی اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اس کا ایک نمونہ ہے۔ کل حضرت نوح علیہ السلام نے جن باتوں کی دعوت دی خلاصتاً ان کو بیان کیا گیا تھا۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے دعوتی سفر کی کچھ جھلکیاں پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مدت تک 950 سال تک محنت کی اور ہر طرح کی کوششیں کی لیکن نتیجہ کچھ ظاہر نہیں ہو پایا، تو اپنے پروردگار سے انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ میرے پروردگار، میں نے تو اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، یعنی مسلسل میں نے کوشش کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، دن رات میں نے ایک کر دیا اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، اپنی قوم کو دین کی طرف بلانے کے لیے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پکار پر ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوتا رہا، یعنی جتنی میں ان کو دعوت دیتا رہا اتنا وہ پیچھے ہٹتے رہے، میری بات ماننے کے بجائے مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ فرار کے معنی بھاگنا، دور ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی بات ماننے کے بجائے وہ ان سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے تھے، بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت پر وہ بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ فرار ہی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ان کی طرف سے کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی، کیسے برتاؤ کیا گیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے جب ان کو دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت کریں۔ مطلب یہ تھا کہ میں جب ان کو دعوت دوں گا اور وہ میری دعوت کو قبول کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گیا میری دعوت کا مقصد یہی تھا کہ ان کی بخشش ہو جائے، دعوت میں بھی ہمدردی، ان کی محبت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو اسی لیے کہا کہ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی مغفرت کریں، یعنی میری بات کو وہ قبول کریں گے تو یقیناً ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو
تو جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اصبع کی جمع اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں، وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونستے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تو سننے کے بجائے انگلیوں کو کان میں ٹھونس دیتے تھے تاکہ آواز کان میں نہ پڑ سکے۔ تو اسی لیے کہا کہ کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی مغفرت کریں، تو جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اذن کہتے ہیں کان کو، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں تاکہ آواز اندر نہیں آ سکے۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹ دیتے ہیں تاکہ میں نظر نہ آ سکوں ان کو، انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں اور چہرے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ میرا اور ان کا سامنا ہی نہ ہو پائے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ایک آدمی ان سے درخواست کرتا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور سامنے والا سمجھنے کے بجائے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس رہا ہے اور چہرہ چھپا رہا ہے، کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اور کہا کہ واستغشوا ثیابہم، وہ اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، یعنی اپنا منہ چھپا دیتے ہیں تاکہ نظر بھی نہ آ سکوں۔ وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے اپنی ضد اور ہردرمی پر اصرار کیا، وہ اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کو اختیار کیا، یعنی دین کو نہ ماننے کی وجہ کیا؟ بڑا پن، میں ان کی بات مانوں گا تو مجھے ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی معمولی آدمی، اس کی بات نہیں مانوں اور اس کے تابع ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس، اس چیز نے ان کو رائے حق سے ہٹا دیا۔ تو اصروا کے معنی اپنی ضد اور اپنی ہردرمی پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، شرک اور کفر پر وہ جمے رہے۔ واستکبروا استکبارا، اور دین کو قبول کرنے سے کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ تکبر، بڑا پن، کہ میں بڑا ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے الگ الگ انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، جب انہوں نے ضد اور ہردرمی اختیار کی تو میں نے بھی کھلم کھلا چیخ کر ان کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ جہار کے معنی بلند آواز سے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اعلن کے معنی بلند آواز سے کہنا، اور اسرار کے معنی چھپکے سے کہنا۔ میں نے بلند آواز سے بھی ان کو دعوت دی اور چھپکے بھی ان کو دعوت دی، یعنی میں نے مجمع میں ان کو دعوت دی، انفرادی طور پر الگ الگ ان کے پاس جا کر میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا میں نے ان سے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو، ان سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی کی درخواست کرو اپنے پروردگار سے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشش کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کا میں نے حوالہ دیا کہ کتنے بڑے تم گنہگار ہو، نافرمان ہو، کتنی تم مخالفت کرو، اگر اللہ کے پاس تم رجوع کرو گے، اپنی گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ پھر کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھے، کئی سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کے لیے پریشان تھے۔ کہا کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرار، مدرار کے معنی مسلسل، اللہ تعالیٰ موصلہ دار بارش کریں، بارش آپ پر برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اولاد نہیں ہو رہی تھی، کھانے پینے کے لیے ترس رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، بارش بھی ہو جائے گی مسلسل، اور اللہ تعالیٰ مال اور اولاد سے بھی نوازیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنات کا مطلب باغات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائیں گے، یعنی پوری کھیتیاں، باغات، درخت سب سوکھ چکے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بارش نہیں ہوگی تو ہریالی کہاں سے آئے گی، اور نہریں بھی سوکھ چکی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا توبہ استغفار کرو، اللہ بارش برسا دیں گے، بارش کی وجہ سے اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، دولت میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو باغات بالکل مرجھا چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں، اس میں زندگی آئے گی، جو نہریں سوکھ چکی ہے وہ نہریں دوبارہ بھر جائے گی۔ یہ توبہ اور استغفار کی برکت ہے، یہ اور مزید اور چیزیں بھی اس کے اندر ہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے
اپنی دعوت کے طرز کو اللہ کے سامنے بتایا کہ اللہ میں نے ایسے ایسے ان کو دعوت دی، چھپ کر، کھل کر، اکیلے میں، مجمع میں، جیسے دعوت دینے کی مجھ سے میرے اندر صلاحیت آپ نے دی تھی، جو میری صلاحیت تھی، جو مجھ سے ہو سکا میں نے سب کچھ کر دیا۔ لیکن وہ مانتے کیا؟ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور پھر دور ہٹنے لگے۔ میں نے ان کو سمجھایا دنیاوی اعتبار سے بھی توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی، بارش ہوگی، اولاد ہوگی، دولت ملے گی، پانی ملے گا، باغات، ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کے دین کو اختیار کرو۔ ایک نبی کی تڑپ اور ان کی جو اندرونی ان کا جو جذبہ ہے، ایک ہلکا سا نمونہ شکوے شکایت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نبی کو، پیغام کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی۔ نوجوانات سامون ہوتے ہیں نماز ٹوٹتا بھلی سب چیزوں ہمیں نماز کرتا، لیکن بعض اس لیے چیزوں ہم کے اندر تھا کہ ہم کو الخو پڑھنا، مثلا نماز کرتے نہیں نمکا کرتا کہ نیت رہوں کا کون تی نماز کرتا تی نیت ہم بھی دلا میں کر رہوں کا اتامی مثلا دوم پر فالا نوجی چی نیت کرو نمی ابیرا لے، لیکن دلا میں تری نیت کے لئے کہ میں نماز توڑتا بولو، نماز توڑ دلی ہم چی نماز توڑ چی نیت اگر ہمیں دلا میں تر کہہ لے نماز توڑ لیا ہم چی بھی اسی کا نماز توڑو کا نہ خواہ، نماز توڑو کا نہ خواہ، یہ کو اگر دلا بیتے رہ لیتے نماز ٹوٹتا ہم تھی۔ یہ نوجے بارا روزو ٹوٹے نہ اسی، اعتکاف ٹوٹے نہ یا دوسروں عمل ٹوٹے نہ، لیکن نوجے بارا اسی ہے کہ دلا نہ کرا کمی ہی نیت کے لئے کہ مجھے نماز توڑ لو، ہاں نماز ٹوٹ لی مجھے، یا توڑو کا نہ کا شک کے لئے تردد تو جن کو نماز ٹوٹتا کہ نہ مجھے۔ اسی کا علماء برولا کہ اگر ہمیں ہی نیت کے لئے نوجے ہوئے رہتا ہوئے مجھے چڑو سمیلہ میں نماز توڑتا لو ہی نیت کے لئے ان کو نماز ہم چی ٹوٹتا ہے۔ تا سب نوجے جی نیت باندھنا وقت ہمیں کہتا ہوں دلا بیتو توڑو سو خیال آڑو گا، اچانک خیال آئیلو ہم تو اختیار نہ دے جے بیتر تیجن کہیں فرق پڑنا، لیکن امیزون ان تو اس تو خیال ہاڑو نہ جے جے کہ جے جن نماز ہم چی ٹوٹو سکتا ہے، تو کو ہمیں خیال دروں گا۔ دوسری چیز جے کنتے جن نماز ٹوٹتا ہے کہ عمل کثیر بلدا، عمل کثیر بلنگ کا کنتوں کام جے کنتے کام ناوجے سے تو تعلق نہ تے ہمیں بھلی کرو چھے ایک مرتبہ ڈالے ہلو کہلے کنتوں کام جے کنتے ناوجے بھیتر شامل نہ، ناوجے جے علاوہ کنتوں کام ہمیں ایک سری کئی مرتبہ کرتے لیتے ہم چی نماز ٹوٹتا۔ مثلا اڑلے کنجو ناوجے اوپر یہ کہتا مانو سمیلنا اچانک کہیں آئیلو پام ہڑو بھڑک اڑلو چھوڑ لے اب جے ہیجے بھی طرح نہ تی الگ چیز رہتا، لیکن ہمیں اپلے ایجن کا اڑلے یا فٹ 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 ختم کرو پھڑے گئے تیجن ہم چی نماز ٹوٹتا کہ اٹھاؤ خالی ایسے ہلو ایک پینٹ تاری ویلے جمک تاری گئے ذرہ سی رہتا تٹلو فرق پڑنا۔ اسی کا ہاتھ ہلاوتے بیسلے خاندرو بیسلا سکرو ہاتھ ہلاؤ لگلا ایجن کو ہم چی نماز ٹوٹتا۔ اگر ایک مرتبہ ڈالے دو مرتبہ دے حرکت نہ، تیسرے مرتبہ کرتے لے بتلی تین یا تین تو زیادہ مرتبہ، البتہ ہم چی انگٹی ایسے انگٹی نہیں شیشی کرتا تیجے فرق پڑنا، ہاتھ ہلنا خالی انگٹی ہلتا تیجن فرق پڑنا، یا خالی جیب ہل لی ہم چی یا دولے ہل لے ایجن تو فرق پڑنا۔ ماں تو خالی کاس برو ہمیں ہلاوتے بیس لے دون تین دن ہلاو لے نماز ٹوٹتے لے ہم چی، ہاتھ دون تین دن ہلاو لے دون دن حرکت نہیں تین دن مسلسل ہلاو لے ہم چی نماز ٹوٹتے لے ہمیں کرتا ہم کا کل لے یہ دو کام ادھر خیال دروں کا باقی بعض منشا مجبوری رہتا ہاتھ ہلتے رہتا تن سو تو ہمیں کہیں کرو سکے نا، یا بعض ٹائم درد رہتا منشا بھلی تکلیف رہتا تیجن رہتا مجبوری بھی الگ چیز، نارمل حالات بھیتر کہیں مجبوری نہ تو ہمیں اپنی ہاتھ پائیں یا ماتو یا سگلو آدھا ہمیں حرکت دیتے لے دون پسند زیادہ مرتبہ مسلسل سرین ہم چی نماز پڑھتا لی یہ تو ہمیں انشاءاللہ خیال دروں کا دلنا تنا توفیق باقی آخر دعوانا